بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، میں جس موضوع کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی ایک عظیم اسلامی یادگار۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، یہ بات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی یادگار کی بڑی حیثیت اور بڑی افادیت ہے۔ قربانی بھی ایک عظیم اسلامی یادگار ہے جس کی معنویت و افادیت سے ہر فرد بشر کو اور ہر فرد مسلم کو بخوبی آگاہ ہونا چاہیے۔ قربانی سے جڑا سب سے اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ حکم الہی کے مطابق انہوں نے اپنے فرزند عزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ صرف امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان ربانی میں مکمل طور سے کامیاب اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی منظر کشی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، ہر امتحان میں وہ کامیاب اترے۔ اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے آ کر کے کہا بیٹا تیار ہو گئے، اور پھر مینا کی سرزمین میں قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، اور یاد رکھیں قیامت کی صبح تک جو اس طرح کی قربانیاں پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی جگہ سے جنت سے دمبا نازل کرتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا قربان ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ واقعہ ایک عظیم یادگار واقعہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں، آپ نے وہاں 10 سال قیام فرمایا۔ کہاں؟ مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ لوگوں نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام کے دوران اپنی امت کے لوگوں کو بھی قربانی کرنے پر برانگیختہ کیا، ابھارا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن آدمی کا کوئی عمل جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مزید آپ نے فرمایا اس لیے لوگوں تم نفس کی پوری رضامندی یعنی پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کرو۔
آج آپ کو معاشرے کے اندر یہ چیز ملے گی کہ بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا۔ ہر عبادت کے اندر اخلاص و للہیت بہت ضروری ہے، اور قربانی تو ایک عظیم عبادت ہے۔ قربانی جو بڑی فضیلت و اہمیت رکھتی ہے اور یہ ایک عظیم اسلامی یادگار ہے، اس لیے میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ یہ چیز، یہ قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے دو جلیل قدر نبیوں کے نام اس سے جڑے ہیں۔ وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک و بت پرستی کے خلاف جنگ کی، ماں باپ، گھر و خاندان، خیش و اقارب کو چھوڑ کر مہاجرت کی راہ اختیار کر لی، گھر سے نکل گئے، چل دیے گھر سے باہر، مگر قوم و خاندان میں موجود شرک و بت پرستی سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج مسلم معاشرے میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو گھر میں موجود شرک و بدعت کے خلاف اپنی بات کو رکھے اور اپنی آواز بلند کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں، اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں اور صالح اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، پروردگار عالم تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اولاد عطا ہوتی ہے تو شیر خوار بچے کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس کے ماں کے ساتھ بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دینے کا حکم الہی آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسی جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہی تھا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں انسان، بہت سارے آپ کو ایسے انسان نظر آئیں گے جو ناکام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ ایک ایسا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آپ ایسے امتحانات و آزمائش کے لمحات میں میرے بھائیوں بہت سارے لوگوں کو بھٹکتے ہوئے، گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ اس عظیم امتحان میں اس طرح کامیاب ہوتا ہے کہ رب دو جہاں انہیں بعد میں اپنے خلیل کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ ایک مومن کی زندگی امتحان و آزمائش سے پر ہوتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، اور حقیقی معنوں میں اللہ کا مقبول بندہ وہی ہوتا ہے جو دین و شریعت کی راہ میں، جو عبادت الہی کی راہ میں، جو اللہ رب العالمین کی ریاضت کی راہ میں، جو توحید کی راہ میں، جو اسلام کی راہ میں، جو حق گوئی کی راہ میں درپیش ساری آزمائشوں میں خرا اترتا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے اس واقعے سے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام جاتا ہے کہ امتداد زمانہ اور گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کر در آنے والی بدعات سے ہمیشہ لڑائی کرنا ہے اور بدعات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس راہ میں انہیں بہت کچھ جھیلنا پڑ سکتا ہے اور بہت کچھ سہنا پڑ سکتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جو بدعتیں عام ہیں ان میں اللہ کے علاوہ اس کی مخلوقات اور مردوں، شجر و حجر کے لیے قربانیاں پیش کرنا بھی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے شجر و حجر کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، مردوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کر کے اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کرنا چاہیے تو مزاروں میں جا کر کے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی واضح رہے، جو انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے، یا ایک کھلا ہوا شرک ہے۔ اس عمل کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے،
جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساجی اور شریک بنا لینا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ رب کا فرمان ہے کہ ایک سچے مومن کی قربانیاں، نمازیں، جینا اور مرنا محض رب کریم کے لیے ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، بالخصوص ہندوستان، بنگلہ دیش اور بہت سارے ملکوں میں خانہ کعبہ کے حج اور رب کریم کے لیے قربانی کرنے پر ننگے و ہرے گلابی باباؤں، خود ساختہ اللہ کے وزیروں کے مزاروں کا حج اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اللہ کے متعین کردہ وہ ذرا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رزق آتی ہے تو انہی کے مادھیم اور انہی کے ذریعے سے ہمیں وہ رزق ملتی ہے۔ آبادے رہے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن اگر بخشائش بھی ہوگی تو انہی کے توسط سے ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان مسلمانوں کے آج جو غلط اعمال ہیں اور جو مختلف انداز سے قربانیاں پیش کرنے کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ان چیزوں کو دیکھ اور سن کر ایک موحد مسلمان کا سوال صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ الہی عمل ہے بھائیوں تو پھر بتاؤ کہ کافری کیا ہے۔ قربانی کا عمل مسلمانوں کو اتحاد و یگانگت، اتفاق و یکجہتی، ایثار و قربانی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور مکمل طور سے توحید پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کو نجات اخروی اور سعادتی ہمیشگی کی سعادت قرار دیتا ہے یہ قربانی کا عمل۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانی جب کیجئے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیجئے، اور اس عمل میں، اس عبادت میں اخلاص اور للہیت پیدا کیجئے، اور گرد و پیش میں نظر دوڑائیے کہ کون آدمی ایسا ہے جو ہمارے گوشت کا محتاج ہے، جو ہماری مدد کا محتاج ہے، ہم ان کی مدد کریں اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قربانی کے اس پیغام کو جو آج کے اس درس میں، آج کے اس خطاب میں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی تو توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔